شہادت عظمیٰ حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت 21 رمضان المبارک پوری امت مسلمہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ادب و احترام سے یوم شہادت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مناتی ہے۔ آج کچھ اس کا ذکر کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا، دشمنی کیا تھی، وجہ کیا بنی، لوگ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، آج انہی کا ذکر کریں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد نبی الامی و آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، یہ وہ مقدس خاندان ہے، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین، امام زین العابدین، جتنے بھی یہ ہیں، بڑی قربانیاں ہیں ان کی اسلام میں، بڑی ہی قربانیاں ہیں، ان کے اوپر بڑی آزمائشیں آئی ہیں، لیکن ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں یہ سرخرو ہوئے ہیں۔ غیبانہ مدد بھی اللہ کی ان کے ساتھ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، یہ پیچھے اگر ہم غور سے دیکھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تو عبداللہ بن سبا جو ایک فتنہ گر تھا، فسادی تھا، یہ اسی کا فتنہ ہے پیچھے۔ جو عبداللہ بن سبا ہے، یہ عرب کے جنوب مغرب میں جہاں پہ یمن نجدان ہے، وہاں پہ یمامہ کا علاقہ ہے۔ یمامہ کے علاقے کے جو لوگ تھے، وہاں پہ قبیلہ تھا ابود بنو تمیم کے نام پہ۔ جو بنو تمیم کے لوگ تھے، وہ جنگجو تھے اور فساد کی جڑ بھی تھے، یعنی کہ اتنے خر دماغ وہ لوگ تھے بنو تمیم کے، جس بات پہ وہ اڑ جاتے وہ کر گزرتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ برائے نام مسلمان بھی ہیں اور یہ جنگجو ہیں، لہٰذا ان کو اسلام کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو بنو تمیم کے قبیلے کے لوگوں کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھا کر ہجرت کروا کر ایران اور شام کی سرحدوں پہ بٹھاتے ہیں کہ ان کو اسلام کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور یہ فسادی لوگ تھے۔ مسلمہ بن کذاب جو تھا، جھوٹا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی اس علاقے کا تھا۔ عبداللہ بن سبا بھی اس علاقے کا تھا، اور یہاں سے بہت ہی زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا ہے، اور بظاہر یہ نام کے مسلمان بھی تھے۔ جب یہ لوگ یہاں پہ آ کے آباد ہوتے ہیں شام ایران کے سرحدوں پر، تو یہ لوگ یہاں سے آباد ہو گئے، ان کی شرارتیں اسی طرح رہیں، برائے نام مسلمان بھی رہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں بھی ان کا بڑا عمل دخل ہے، اور جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، مدینہ کے حالات بہت ہی زیادہ دل خداش ہو گئے، بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے، کوئی اچھے نہ رہے، خون ریزی ہوئی۔ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد، شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حالات جیسے خراب ہو گئے، تو حضرت طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے کہا گیا کہ آپ خلافت سنبھالیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی روکا آپ کے صاحبزادوں نے کہ حالات بڑے خراب ہیں، آپ یہ خلافت نہ سنبھالیں۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، تو لہٰذا امت کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے حضرت امام علی علیہ السلام نے خلافت سنبھال لی۔ مدینہ کے حالات خراب تھے، تو آپ نے اپنا قیام جو تھا وہ آپ نے کوفہ میں رکھا، کیونکہ کوفہ میں پہلے اسلام تھا، چھاونی تھی مسلمانوں کی، فوجی بھی تھے کوفہ میں اور بصرہ میں،
تو جب حضرت امام علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالنے کے بعد کوفہ میں اپنا قیام رکھا تو کچھ لوگ شر پسند وہ شرارتیں کرنے لگے کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیں. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرا ساتھ دو تو میں ان کا بدلہ لوں. تو اسی معاملے میں 2 جنگیں بھی ہوتی ہیں، جمل اور جنگ صفین. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ انہوں نے جنگیں کی ہیں. اب ان کی ایک علیحدہ ہسٹری ہے، ان کا ایک علیحدہ ٹاپک ہے، علیحدہ ایک باپ ہے جس میں ہم ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے نا یہ اس میں پیچیدگیاں کافی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گستاخی سے، صحابہ کی گستاخی سے، اہل بیت کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے. تو جیسے ہی آپ نے کوفہ میں قیام رکھا تو معاویہ نے کہا بھائی آپ عثمان کی جو شہادت ہے اس کا بدلہ لیں، ان کو قصاص لے کے دیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ میرا ساتھ دو تو میں اس کا بدلہ لیتا ہوں. تو اسی دوران ایک فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے. جنگ فیصلہ کن کن کے درمیان ہوتی ہے؟ معاویہ اور حضرت امام علی علیہ السلام کے درمیان جنگ ہوتی ہے، جس میں آپس میں مسلمان ایک دوسرے کی تلوار سے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں، ایک روایت میں آتا ہے 70,000 لوگ شہید ہوئے اس جنگ میں. پھر جب یہ جنگ حضرت امام علی علیہ السلام جیت رہے تھے، آپ کو فتح مل رہی تھی، تو معاویہ نے کوئی بندے بھیجے کہ ہم فیصلہ قرآن پہ رکھتے ہیں، قرآن کا فیصلہ ہوگا وہی کریں گے. تو امام علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ میری جو فتح ہے اس کو شکست میں بدل رہے ہیں، لہذا جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب زور بڑھا تو امام حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہ سوچا کہ اب عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے. جیسے ہی آپ نے اعلان فرمایا، وہ جو لوگ پہلے وہاں پہ موجود تھے، بنو تمیم کے جو لوگ تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، وہ 1000 بندہ کھڑا ہو گیا. 1000 بندے نے یہی کہا کہ ہم نے ان کو شہید کیا ہے، امام حضرت عثمان غنی کو ہم نے شہید کیا ہے. اب حضرت علی علیہ السلام نے جب دیکھا یہ تو کوفی لوگ جو بنو تمیم کے لوگ تھے جہاں پہ آگے آباد ہوئے تھے، اب یہ 1000 بندہ یہاں پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ ہم لوگوں نے ان کو یہ کیا ہے، شہید کیا ہے، آپ ہم سے لے بدلا. تو حضرت امام علی علیہ السلام کیونکہ حکمت اور بصیرت کے جب 1000 کا مجمع کوفیوں کا، اس سے بھی زیادہ لوگ تھے، جب انہوں نے کہا جی ہم نے شہید کیا امام حضرت عثمان غنی کو، آپ ہم سے لے بدلا. ادھر سے معاویہ کا بھی زور تھا کہ ان سے بدلہ لو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور بھی کافی صحابہ تھے جو کہہ رہے تھے ہم بدلہ لیں. پھر یہ جو خارجی لوگ تھے، یہ جو فسادی لوگ تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ جو لوگ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں یا نام لے رہے ہیں، ہم ان سب کو شہید کریں. تو پھر انہوں نے یہ چال چلی، انہوں نے تیار کیا ابن ملجم جو ایک خارجی تھا، وہاں پہ بنو تمیم کے قبیلے کا تھا، تو ایک خارجی تھا وہاں، انہوں نے اس کو تیار کیا کہ تم کوفے کی جامع مسجد میں فجر کی نماز ادا کرو، وہاں پہ شہید کرو. دوسرا ان کو کرے، تیسرا ان کو کرے، جو بھی نام لے رہے تھے. لہٰذا اوروں کے منصوبے تو ناکام ہو گئے، تقدیر میں ان کی قربانی لکھی ہوئی تھی. یہ جو ابن ملجم تھا، بنو تمیم کا خارجی تھا، جو وہاں سے یمامہ سے اٹھ کر یہ لوگ یہاں پہ آئے تھے، یہ فجر کی نماز کے دوران صاحب میں کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو نماز کے رت میں شہید کرتا ہے. شہادت امام علی علیہ السلام، شہادت امام حسن، امام حسین، یہ عظیم قربانیاں ہیں، عظیم شہادتیں ہیں. ان کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. عمر عین کے ساتھ، عثمان عین کے ساتھ، علی عین کے ساتھ
عمر بھی نماز میں، عثمان بھی قرآن میں، علی نماز میں شہید ہوئے، اور ان کا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہمارے لیے یہ نمونہ ہے ان کی زندگیوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا لیکن وہ پھر بھی مٹے رہے، علم سے نوازا، دولت سے نوازا، لیکن آپ نے سوکھے ٹکڑے کھا کے گزارا کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں انسانی شکل میں، پوچھا اے علی، سنا ہے کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جبریل کہاں پہ ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھا تو کہنے لگے یار پوری دنیا میں جبریل مجھے نظر نہیں آ رہے، سوال کرنے والے تو ہی جبریل ہوگا۔ تو وہ مان گیا علم، ان کا علم، ان کی فہم، ان کا ادراک بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار تفصیلی اس میں واقعات موجود ہیں، تفصیلی میں نے مختصر تھا جو ان کا تعارف کروایا ہے جنہوں نے حضرت امام علی علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں، اب ان کے پیچھے اور بھی بے شمار حقائق ہیں، کچھ مسلمان تھے، کوئی خارجی یہ مسلمان اور فسادی اور منافق لوگ بھی شامل تھے۔ یہ ہے اصل تعارف ان خبیثوں کا، ان لعنتیوں کا، ان جہلوں کا، ان دوزخیوں کا جنہوں نے امام پاک کو شہید کیا اور یہ لعنت کو، یہ عذاب کو اپنے گلے میں باندھا۔ ابن ملجم بنو تمیم یمامہ کا رہنے والے، نجدان مدینہ کے عرب کے جنوب مغرب کا یہ علاقہ تھا، یہاں کے یہ لوگ تھے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ہماری پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامی معلومات کے لیے، اپنی صحت کے معاملوں کے لیے، اپنی طبیعت کے معاملوں کے لیے، علاج معالجے کے لیے کوئی بھی آپ ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔